السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، کورونا کے متاثرین کی تعداد اب پاکستان میں 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے. جو فگر اس وقت حکومتی پلیٹ فارمز پہ موجود ہے وہ 16,117 ہے. 29 تاریخ کو پاکستان نے ایک دن میں سب سے زیادہ کووڈ پازیٹیو کیسز دیکھے وچ ور 874. ساتھ ہی کل کے ہی دن میں 670 سے زائد افراد ریکور بھی ہوئے. اور اس میں ساتھ میں اگر ہم سندھ کی بات کریں تو شفاعت گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 اموات تو سندھ میں ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کے بارے میں پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر چلے جائیں اور لاک ڈاؤن میں نرمی برتی جائے. لیکن دوسری جانب اگر آپ بازاروں کا رخ کریں، وہاں سے ویسے گزرتے گاڑی دوڑا کے آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ایگزیکٹلی لوگ کس طریقے سے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہم تو اب لاک ڈاؤن کی پاسداری بالکل بھی نہیں کریں گے، چاہے کرونا پھیلتا ہے تو پھیلے. اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کی اور ہماری جان خطرے میں آئے گی. بڑی آسان سی بات ہے جناب کہ آپ یا یہ 3 مہینے سختی جھیل لیں یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں. چوائس آپ کی اپنی ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ کرے. بہت کچھ ہے جی آج کے شو میں، مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. سب سے پہلے کرونا کے حوالے سے بات کریں گے کہ ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 19 اموات ہو گئی ہیں، جبکہ مزید 874 افراد کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آ گئے ہیں. اب ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 346، جبکہ مصدقہ کیسز تقریباً 16,100 سے تجاوز کر چکے ہیں. اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب تک 4,052 مریض اس بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں. کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اسلام آباد کے 2 سیکٹرز I-10-1 اور I-10-4 کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور اس سے پہلے بارہکور شہزاد ٹاؤن کے علاقے بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے سیل کیے گئے تھے. حکومت سندھ نے اس حوالے سے کل گزشتہ روز میں بات آ رہی تھی کہ جناب لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے بالکل، اور وہ ناراض ہو گئے ہیں یا کچھ اس قسم کی خبریں تو آ رہی تھی. تو اب حکومت سندھ نے ایک بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ تردید اس کی جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ سطح اجلاس میں لاک ڈاؤن پہ نرمی میں مشاورت ضرور ہوئی تھی لیکن کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اور جب بھی جو بھی فیصلہ ہوا اس سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. وزیر اطلاعات ناصر حسین کے بقول کاروباری سرگرمیوں کے لیے بنائی گئی SOPs کے تحت رعایت دینے کا ارادہ ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اس اجلاس میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ بازاروں اور کاروبار کو فارمولے کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ تجارتی مراکز بھی کھلیں اور عید کے حوالے سے خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو. یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے کورونا پر دنیا بھر نے یا دنیا کے جن ممالک نے قابو پایا ہے انہوں نے قابو پانے کے لیے استعمال کیا ہے. کیا کہا مرتضیٰ وہاب نے آپ کو؟ لاک ڈاؤن وہ واحد طریقہ ہے جس کو دنیا بھر میں استعمال کیا گیا کرونا وائرس کی وبا کے روک تھام کے لیے. پاکستان کے اندر نمبرز اتنے خطرناک نہیں ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن صحیح ٹائم پر کر لیا تھا. مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن صحیح ٹائم پہ کر لیا تھا اور ابھی جو لوگوں کے درمیان جو افواہیں پھیری ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے، اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو عوام سے سوال ان کو مطلع ضرور کیا جائے گا. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. شاہ صاحب یہ جو کل رات سے میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے، شہری کافی زیادہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں. کیا آپ لوگ ایسا کوئی پلان رکھ رہے ہیں کہ آگے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے؟ تو یہ جو تاثر کل سے چل رہا ہے کہ جی فوری آج ہر چیز کو کھولنے کا سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ضرور اس پر مشاورت ہماری ہو رہی ہے ماہرین سے بھی، جو ہیلتھ کے ماہرین ہیں اور ہماری انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی کہ اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. کیونکہ ایک چیز اور بھی مد نظر ہے ہمارے کہ جو CM صاحب نے شروع میں کہا تھا اگر وہ 15 دن یا اس کے بعد ایک اور 15 دن کا پراپر لاک ڈاؤن ہوتا پورے ملک میں تو آج حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا. اور اب یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل چکا ہے اور کوئی حتمی ڈیٹ بھی ہمارے پاس سامنے نہیں ہے
کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا. تو ظاہر ہے اگر یہ زیادہ عرصہ چلتا ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہم کتنا عرصہ رکھ سکیں گے. تو اسی لیے یہ مشاورت کی گئی ہے کہ مرحلہ وار ترتیب سے SOPs پر عمل کراتے ہوئے کچھ اجازتیں دی جائیں گی، لیکن کچھ وقت. اچھا چلیے سر، اب یہ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاجر وہ اپنے مطالبات لے کر کھڑے ہیں اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ آپ سندھ حکومت مذاکرات تو کری، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان تجاویز کی نفی ہیں کہ جو سندھ حکومت نے خود جاری کی ہیں SOPs اور سیفٹی پروٹوکولز کے لحاظ سے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا گیا ہے، تاجروں سے اس حوالے سے بات ہوئی؟ ان سے میٹنگز ہوئی ہیں، ان سے مشاورت ہوئی ہے، ان کو ساری جو صورت حال ہے وہ ان پر واضح کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی خود مشکلات کا شکار ہیں، تو اس لیے بضد ہیں اس بات پر. لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس وقت تک بھی جو عمل ہوا ہے اس لاک ڈاؤن پر اور جو یہ کاروبار بند رہے ہیں، اس میں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کی ہے. تو ہمیں بھی ان کا احساس ہے کہ ہم انہیں کسی بھی طرح سے کوئی اور ریلیف دیں. اگر ان کے کاروبار بند ہیں تو ہم کوئی اور طریقہ کار کر کے اور ان کو ریلیف دیا جائے. اچھا شاہدہ کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن جاری ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی جمعے کے روز لاک ڈاؤن پہ کافی زیادہ سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے. کل بھی جمعہ آ رہا ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو کل آپ کی وہی سندھ میں وہی ٹائمنگز ہوں گے 12 سے لے کے 3 بجے، اب اس بار اوقات کا تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوں گے؟ لاک ڈاؤن جو ہم نے جو لاسٹ جمعۃ المبارک کو کیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو روڈ ہیں دیگر جگہوں پر سخت لاک ڈاؤن ہوگا. دیکھیں مساجد ہم نے کبھی بند نہیں کی، مساجد کھلی ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ جماعت بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہی کہا تھا شروع میں کہ جو وہاں پہ متعین لوگ ہیں وہی اس میں جماعت نماز ادا کر سکیں گے. لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلانات ہوئے، ایک SOPs سامنے آئے جس میں بہت ساری چیزیں تھیں اور اس میں SOPs پر عمل کرتے ہوئے اجازت دی گئی تھی. لیکن ہم نے ریکویسٹ کی تھی، منت سماجت کی تھی اور علماء کرام سے کہ وہ خود اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ وائرس زیادہ تیزی سے پھیلے گا، تو اس پر تھوڑی نظر ثانی کریں اور جو تراویحیں ہیں وہ گھروں پر پڑھی جائیں زیادہ بہتر ہے. اور باجماعت بھی جو اس میں شرائط ہیں ان پر مکمل. بہت شکریہ جی. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا سندھ حکومت کے اقدامات ہیں. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ لوگ خود اپنے احتیاط کرتے ہوئے گھروں میں رہیں، کیونکہ اس وقت حکومت میرے خیال میں اب جو پریشر آ رہا ہے اس کے آگے تھوڑا سا میرے خیال میں سسٹین نہیں کر پا رہی. ایگزیکٹلی تاجر اسپیسیفکلی اور جو تاجر برادری نے جو وہ SOPs جو سامنے رکھ رہے ہیں، جو تاجر برادری جو کرنا چاہ رہی ہے وہ ان تمام تر SOPs کی، ان تمام تر تجاویز کی نفی کرے جو کہ ہمارا طبی عملہ جو ہے وہ بار بار دے رہا ہے. کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ہے جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے. سماجی رہنما فیصل ایدھی صاحب کے والے سے بات کریں گے، جن کا جو کرونا کا جو دوسرا ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک بار پھر سے مثبت آیا ہے اور انہوں نے 27 اپریل کو پمس اسپتال میں دوبارہ کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ مثبت آیا اور اس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ میں محدود کر دیا ہوا ہے. فیصل ایدھی کراچی سے لاہور گئے تھے جہاں انہوں نے 15 اپریل کو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی اور پھر کرونا ریلیف فنڈ کے لیے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو 1 کروڑ روپے عطیہ بھی کیے تھے. جی جناب، اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فیصل ایدھی صاحب کو نمونیا ڈیولپ ہو گیا ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ اس حوالے سے ان سے خود پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور ان کی صحت اب کیسی ہے. کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہمیں خود فیصل ایدھی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب وقت دینے کے لیے. فیصل بھائی یہ بتائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے حوالے سے ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ نے نمونیا ڈیولپ کر لیا ہے، تو کیا آپ کو کوئی ایسی سانس کی تکلیف ہے؟ طبیعت بالکل بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. نمونیا یقیناً ڈیولپ ہوا ہے اور وہ سیویئر. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہم بالکل سن سکتے ہیں آپ کو. اچھا، تو یہ ڈیولپ ہوا ہے اور پمس ہاسپٹل میں ہی میرا ایگزامینیشن ہوئی تھی. انہوں نے مجھے CT اسکین کیا تھا پوری باڈی کا، تو اسی میں ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے جو ہے وہ نمونیا ڈیولپڈ ہے اور انہوں نے مجھے سختی سے آرام کرنے کا کہا ہے اور مجھے کہا کہ آپ جو واک کر رہے تھے وہ بھی آپ بند کر دیں
اور مکمل طور پہ جو ہے وہ بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں. صحیح. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو کتنے دنوں کا اور کا ٹائم دیا ہے اور کتنے دنوں کے بعد آپ کا تیسرا ٹیسٹ کروایا جائے گا؟ ابھی تو ڈاکٹرز نے آپ کو بولا کہ آپ واک بھی نہیں کریں گے جو آپ پہلے کر رہے تھے. ہاں مجھے 5-6 دن کا مطلب فرائیڈے یا سیٹرڈے کو دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیے گا, اور انہوں نے بیچ میں کہا ہے کہ اگر سانس کی تکلیف ہو یا جو ہے وہ خاص کر سانس کی تکلیف ہو تو پھر فوراً ہاسپٹل میں آ جائیے. اچھا اب فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی اوور آل اب علاج کس نوعیت کا ہو رہا ہے؟ کیا ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں اور کیا غذا استعمال کر رہے ہیں؟ تھوڑا شیئر کیجیے گا عوام کے ساتھ. ادویات نمونیا کی چل رہی ہیں اور باقی کوئی ادویات نہیں ہے, صرف جو ہے وہ لیمبو اور وٹامن سی کی جو ہے وہ سپلیمنٹس میں لے رہا ہوں تاکہ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے. صحیح. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو امدادی سرگرمی میں, کیونکہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے, پورے پاکستان کو اس وقت ضرورت بھی ہے بیدی فاؤنڈیشن کی, سو آپ کی امدادی سرگرمیوں کو آپ کس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں؟ بالکل میرے فون سے رابطے میں ہیں اور اچھی طریقے سے چل رہا ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہیں جو ہے وہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ورکرز کا تو ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, یا میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, میرے گھر کے کسی بندے کو بھیج دیتے ہیں تو ان کا پھر جو ہے وہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے, وہ کام پہ لگ جاتا ہے. اچھا تو مطلب آپ کو نمونیا ڈیولپ ہوا ہے, آپ کو کہا گیا ہے بیڈ ریسٹ کا, لیکن آپ اپنے آپ کو خود فٹ تو محسوس کر رہے ہیں نا, کیونکہ بہت سارے امدادی سرگرمیاں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لوگ آپ کی طرف اب بھی دیکھتے ہیں. نہیں بالکل میں فٹ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تک سانس میں کوئی ایسی تکلیف ہے نہیں جس سے جو ہے وہ پریشانی کی وجہ بنے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی 4-5 دن کے اندر نمونیا ختم ہو جائے. اچھا ہم نے بلقیس سیدی صاحبہ کا انٹرویو بھی دیکھا, وہ آپ کی صحت کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہے, یقینی طور پہ آپ کی والدہ ہیں, آپ کی والدہ سے بات ہوتی رہتی ہے, روز بات ہوتی رہتی ہے, وہ آپ کو ہمت دیتی ہیں یا آپ ان کو ہمت دیتے ہیں؟ جی بالکل 2-3 دفعہ دن میں بات ہوتی ہے, اور میں نے ممی کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا سب سے زیادہ خیال رکھیں اور باہر آفس میں بالکل نہ بیٹھیں. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو فوراً اور بہت ہی بہترین قسم کی صحت یابی عطا کرے تاکہ آپ فل ایکشن میں واپس آئیں اور ہم آپ کو ایک بار پھر میدان عمل میں دیکھیں. اہم خبر شامل کرتے ہیں, وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا کے روک تھام سے متعلق اجلاس ہوا ہے, جس میں وزیر اعظم کو وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد پر بریفنگ دی گئی ہے. ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی عبدالقادر بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے, جس میں کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق جو حکومتی اقدامات ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے, اور وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے. صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں موجود ہیں, خاص طور پر وزیر اعلیٰ پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں اس اجلاس میں شریک رہے, اور صوبوں میں ہونے والے انتظامات سے متعلق بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور مشیر قومی سلامتی بھی اس اجلاس میں موجود رہے, جنہوں نے وزیر اعظم کو حکومتی اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں آگاہی فراہم کرنے کے لیے. ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب اب آپ کو خبر دیتے چلیں لاہور سے, جہاں پنجاب میں کرونا وائرس کے تشخیصی ٹیسٹ کی صلاحیت میں کمی ہوئی ہے. گزشتہ 13 دن میں پنجاب میں 26,662 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی حسن, اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ہاں جی, پنجاب میں کرونا وائرس کے واقعات جاری ہیں اور ٹیسٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں دن بدن کمی پیش آ رہی ہے, اور وفاقی حکومت کی ویب سائٹ نے پنجاب میں ٹیسٹ کی صلاحیت کی کلی کھول دی ہے. اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو 5,000 ٹیسٹ کرنے کے جو دعوے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. گزشتہ 13 دن میں پنجاب میں 26,662 ٹیسٹ ہوئے ہیں, جبکہ 18 اپریل کو پنجاب میں 5,000 کے بجائے 3,649 ٹیسٹ ہوئے ہیں, جبکہ 19 اپریل کو 2,156, جبکہ 20 اپریل کو 2,345 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اسی طرح آگے ڈیٹ پہ جائیں تو 24 اپریل کو 2,079, جبکہ 25 اپریل کو 1,755 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو 2,295 کرونا ٹیسٹ میں مبتلا مریضوں کے صرف ٹیسٹ ہو سکے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ جو یہ اطلاعات, یہ جو نمبرز آپ بتا رہے ہیں, یہ پریسائسلی جو سندھ حکومت جو یہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہی ہے اس سے کچھ تقریباً آدھے کا فرق آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟
دیکھیں جس طرح سے پنجاب میں لیبز بنانے کا کہا گیا تھا کہ لیبز بنائی گئی ہیں، 7 لیبز فعال کر دی گئی ہیں، یہ بھی کافی دن سے کوشش جاری تھی. اب لیکن اس سے پہلے جو حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 3000 سے 4200 اگر پرائیویٹ لیبز کو ملا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے ایک جب فگرز ویب سائٹ پہ آئے ہیں تو اس نے ان جو بیان دیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے وہ اس میں ڈفرینشیٹ پیدا کر دیا ہے کہ جو حکومت نے بیان تو کچھ دیا تھا لیکن جب سامنے ویب سائٹ پر فگرز آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں. تو یہ سامنے صورتحال ہے کہ 5000 ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جبکہ 3649 ٹیسٹ ہو سکے ہیں 18 اپریل کو اگر بات کریں تو. اسی طرح تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ ٹیسٹ کم تعداد میں اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ایک حد تک یہ بات درست ہے جبکہ دوسری طرف جیسے آج بھی کوارنٹین ایریا جو سینٹر بنایا گیا ایکسو سینٹر میں وہاں پہ بہت سے ایسے مریض ہیں جن کے ٹیسٹ ہونا ابھی باقی ہیں اور کئی جو مریض ہیں ان کے سیمپل لیے گئے ہیں ان کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے ان کی ابھی رپورٹس نہیں آئی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف ٹیسٹ آپ کرنے کی وجوہات اگر یہ سامنے آپ کے سوال کے مطابق دیکھی جائے کہ کم مریض سامنے آ رہے ہیں تو اس میں ایک اور تضاد پایا جاتا ہے. آج بھی جو کوارنٹین سینٹر ہے ایکسپو سینٹر میں وہاں زبردستی کورونا سینٹر کے جو کورونا کے مریض ہیں وہ باہر آئے اور یہ احتجاج کرتے ہوئے کہ ہمارے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تذبذب ایک کشمکش کی صورتحال ہے. یہ تو بہت خوفناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ جو کورونا کے مریض ہیں وہ لیب سے باہر آ کے احتجاج کریں کہ ہمارے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. حسن اوور آل اس وقت لاہور میں لاک ڈاؤن کی ویسے کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے حکومت کی طرف سے وہ شروع کیا گیا تھا. پہلے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جب حکومت دیکھا کہ لوگ گھروں میں نہیں رہ رہے ہیں تو لوگوں کو کہا گیا آپ باہر آ جائیں لیکن وہ دکانیں بھی کھول دی گئی ہیں جو کہ جن کو اجازت نہیں ملی ہے. سموسوں پکوڑوں اور یہ جو وہ دکانیں ہیں جہاں پر افطاری سے پہلے رش ایسے دیکھنے میں آتا ہے جیسے کسی کو کورونا کی فکر ہی نہیں ہے اور عوام اس لاک ڈاؤن کو ایزی لے رہی ہے. حالانکہ حکومت پنجاب نے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ ہے اور لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے ہو ایک جگہ اکٹھے نہ ہو لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے. بہت شکریہ ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میری ٹائم سیکیورٹی اور کسٹمز کی بڑی کارروائی. منشیات سے بھری 2 کشتیاں پکڑ لی گئیں. 11 غیر ملکیوں سمیت 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. کارروائی 26 اپریل کو کھلے سمندر میں کی گئی. پکڑی گئی منشیات میں 2410 کلو حشیش، 133 کلو براؤن کرسٹل اور 181 کلو میتھا ایمفیٹامین یعنی آئس شامل ہے. منشیات کی قیمت 14.5 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں معروف پاکستانی ایکٹر فیروز خان کی جنہوں نے ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور وہ مسئلہ ہے جناب کہ طارق جمیل صاحب نے اب سے چند دن پہلے کچھ لوگوں کے اعتراض پہ اور کسی حد تک میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے غصے کی سامنے انہوں نے کہا کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں اس بات پہ. بڑے پن کا ایک جیت علماء نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شو میں جہاں پہ بہت سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور سینئر اینکرز نے ان سے کچھ سوالات کیے تو پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل جو کہ پاکستان کے جیت علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے تو انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگی جس پہ فیروز خان نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. آپ کو سناتے ہیں. مجھے ایک بہت خسارے کے وقت میں ہے اس وقت اور ہم نے اپنے اوپر واقعی گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے کہ آج ہم اس وقت میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے شیخ سے اپنے بڑوں سے اپنے مطلب اگر آپ کو ہمارا باپ گھر پہ میرے فادر مجھے کوئی بات ڈانٹ کے کہہ دیں گے یا مجھے کسی بات پہ تھپڑ مار دیں گے تو میں ان سے بولوں گا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں یا میں ان سے سوال کر سکتا ہوں. شیم. Hamid Mir should be ashamed of what he has done and he thought that he was doing it for the right. I really think, and all those people who are questioning, I think they have no knowledge whatsoever. مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے ہیں یار. انہوں نے اس طرح مطلب وہ گئے اور انہوں نے معافی مانگ لی جبکہ وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے. مجھ سے ایسا ہوتا تو شاید میں نہ مانگتا. میں بولتا یار I know what I'm responsible for what I say, not for what anyone understands. میں اس بات کا رسپانسبل ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. جناب یہ تھے خیالات معروف ایکٹر فیروز خان صاحب کے. اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کا بل انتظامیہ نے قندوز میں 40
कैदियों को रिहा कर दिया। आज काबुल में इंतजामिया ने कंदोज 40 कैदियों को रिहा कर दिया है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा है कि तालिबान कोरोना वबा के दौरान कैदियों की जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि काबुल इंतजामिया ने आज कुंदूज में 40 कैदियों को रिहा कर दिया है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा कि तालिबान कोरोना वबा के दौरान कैदियों की जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे तो तेल की मुतवक्का तौर पर कम होने वाली कीमतों का इम्पैक्ट फाइंड आउट करेंगे मुल्क की इकॉनमी में। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। शाम रमज़ान में अवाम के लिए एक बड़े रिलीफ की तैयारी की जा रही है। 1 मई से पेट्रोल सस्ता करने की सिफारिश सामने आई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना को समरी भेज दी है और इस समरी के तहत पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे, लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे, जबकि मट्टी के तेल में 44 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना आज कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। दुनिया भर में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बायस आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक गिर चुकी हैं। इन कीमतों के गिरने से पहले भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार कमी हो चुकी है। दुनिया भर में जो तेल की खपत है उसमें इस लॉकडाउन के दौरान नुमाया कमी हुई है और इसी कंजम्पशन की कमी की वजह से, क्योंकि तेल अब फरोख्त करने के लिए ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद नहीं है, तो तेल की कीमत में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है। इसी वाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा और इसके नतीजे में होने वाले लॉकडाउन के बायस आलमी मईशत पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए हैं। तेल की कीमतें गुज़िश्ता 4 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पाकिस्तान में भी कल से तेल की कीमतों में 44 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ पेश की गई है। ताहम हतमी फैसलों का ऐलान आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना की जानिब से किया जाएगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 85% तेल दरामद करता है, जबकि पाकिस्तान का तेल का सालाना दरामदी बिल 14 अरब डॉलर है। ताहम अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी से पाकिस्तान का तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर कम हो सकता है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस कारोबारी सरगर्मियों की लागत में भी कमी आएगी। तिजारती माल लाने ले जाने वाली कंपनियां, सुपरमार्केट्स और दीगर कारोबार करने वाले भी ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्चे में कमी से फ़ायदा उठाते हैं और तेल की कम कीमत की वजह से उनके ग्राहकों की क़ुव्वत खरीद भी बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी के बाद महंगाई में भी कमी का इम्कान है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही जहां फल, सब्जी और दीगर आम खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उनमें कमी और इस्तेहकाम आने का इम्कान है। तमाम अशिया की प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट के खर्चे से जुड़ी हुई है। उसके अलावा बिजली की पैदावार का भी ताल्लुक बराह रास्त फर्नेस ऑयल से है, जिसके बाद महंगाई में कमी आ सकती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजारत ख़जाना के लिए साबिक मुशीर और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, कहेगा कि तेल की कीमतों से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा तो तभी होगा ना जब खपत भी बहुत ज़्यादा हो। देखिए, इसको सिर्फ इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट अभी आएगा। इसका एक अगला मीडियम टर्म में भी एक इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज अगर आप तेल को हेज करते हैं तो आने वाले 1 से 2 साल भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो जहाँ पे कोरोना का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी मईशत पे, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हुआ है, तेल की कीमत कम होने की वजह से आपकी इन्फ्लेशन पे इन द शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगर 20 से 25% तेल की कीमत कम होती है तो अफरात-ए-ज़र 1 से 2% कम हो सकती है। और इसका इससे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपको गुंजाइश मिलेगी, फर्दर आप डिस्काउंट रेट को कम कर सकते हैं और उससे बिजनेसेस को फायदा होगा और उनकी लिक्विडिटी जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप एक बेशतर हिस्सा अपनी बिजली का तेल से बना, और उस तेल की कीमत कम होने से जो महीनेवार फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो कम होगी, वो नेगेटिव होगी, और उसके नेगेटिव होने से बिजली 1 से 1.5 से 2 रुपए कम हो सकती है। सो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स बहुत हैं।
इन द शॉर्ट टर्म जो मैंने एक्सप्लेन किया, और हुकूमत हेजिंग पे गौर कर रही है, और जैसे जैसे आप हेजिंग करेंगे। खबर यहाँ रोकूंगा, अब आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ इस्लामाबाद में, जहाँ वो खिताब कर रहे हैं। आपको अपडेट्स देने के लिए कि अभी तक हालात क्या हैं, बीमारी के क्या हालात हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम फिर मेरी टीम मेरे साथ बैठी हुई है और बारी बारी ये सारे आपको अपने एरियाज़ के अंदर बताएंगे कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ। मैं आप सबको शुरू में बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा सिचुएशन है क्या। अल्लाह का करम है कि जो हम समझ रहे थे कि जितने ज़्यादा आज 30 अप्रैल को केसेस होने चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेज़ी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। और ये एक तो हमने बड़ा पहले शुरू किया, जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। और दूसरा, अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया, और उसकी वजह से आज बाकी दुनिया का अगर आप देखें और उससे पाकिस्तान का मुआवजना करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। हम जो समझ रहे थे एक वक्त पे कि अप्रैल के आखिर तक हमारे हस्पताल में भरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स जितने पाकिस्तान में अब तक हैं, एक वक्त पे ये सोच थी कि ये सारे वेंटिलेटर्स भरे होंगे। तो और वेंटिलेटर्स का मतलब कि जो है इंटेंसिव केयर में जो थोड़े से कोरोना के मरीज़ जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो हम ये समझ रहे थे कि वो इतने ज़्यादा होंगे कि जितने भी हमारे इंटेंसिव केयर के जो हॉस्पिटल में यूनिट्स हैं वो भरे हुए होंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो बाकी दुनिया से आप सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या हालात हैं। उनके तकरीबन जो आखिरी मैंने देखा था 60,000 लोग तक मर चुके थे, और 2-3 यूरोपियन ममालिक में 20-20 हज़ार लोग मर चुके हैं। मेरी कल प्रेसिडेंट रूहानी ईरानी सदर से बात हुई, और उनकी हमारे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो जानी नुकसान हुआ, वो ईरान में था। उनके तकरीबन 5,500 या 6,000 के करीब उनकी फौतगियाँ हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन थी। तो उनसे भी मेरी बात हुई। आज मेरी प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात हुई। तो पहले मैं ईरान का आपको बता दूं कि ईरान के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया है कि सिर्फ वो बड़ी गैदरिंग्स यानी शादियां, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इनको उन्होंने बंद रखा है, रेस्टोरेंट्स बंद रखे हैं। बाकी उन्होंने फ़ैसला किया है कि सारा कारोबार वो अपना चला दें ईरान के अंदर। और उसकी वजह ये है कि वो भी, जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनको भी ये खौफ है कि कोरोना से हम लोगों को बचाते बचाते बाकी मुल्क के अंदर जो उनके मज़दूर हैं, जो बेरोज़गारी है, उससे जो नुकसान है वो उनका ये ख्याल है कि वो कोरोना से भी ज़्यादा है। तो लिहाजा उन्होंने अपने सारे बाकी कारोबार सारा उन्होंने फ़ैसला किया चलाने का। मिस्र के अंदर उन्होंने पहले दिन से फ़ैसला किया कि वही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े जिधर भी इज्तिमा हों, उनको तो उन्होंने बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने जो जिधर ज़्यादा उनके दिहाड़ीदार जो मज़दूर काम करते थे, वो उन्होंने पूरी कोशिश की खुले रहने की। जो उनके बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो चलने दिए, कंस्ट्रक्शन चलने दी मिस्र के अंदर। और उनका भी हमारा तरह का ही अब तक अगर मिस्र और हमारा देखें तो एक ही है। हमारे जितने भी अमवात हुई हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं, और उनके भी माशी हालात हमारी तरह के थे, बुरे थे। उन्होंने भी बाहर से कर्ज़े लिए हुए थे। तो उनसे फिर हमने जो बातचीत की, तो हमारा जो लॉकडाउन था उनसे ज़्यादा सख्त था, लेकिन उसके बावजूद जितनी अमवात हुई वो तकरीबन एक ही हैं। और आगे हमने सोचा कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके उस हम
ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا. اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے. 6 مہینے چلے گی، سال، کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے. میں اب آپ کو وہ جو ہم اب تک کر کے رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے، میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دہاڑی دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے تھے، جو ہمارے ٹیکسی والے، جو رکشہ والے، ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا. تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا، جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا. کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا. یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، کہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے، صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا، ان کو پیسے پہنچائے گئے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا. سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے. اب تک 66 لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے، 66 لاکھ خاندان تک، اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے 81 ارب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے. اب جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے ہیں. اس کے ہم نے 2 طریقے نکالے ہیں. ایک تو ہم ایک پھر SMS کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا. تو اس سے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں، 1 روپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی، یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں، تو جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ، وہ 4 روپیہ دے گی اس وقت. تو جو ہر 1 روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے، 4 روپے اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی گورنمنٹ. اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. ایک تو SMS کے ذریعے ہم جو لوگ مستحق ہیں وہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری ٹائیگر فورس ہے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کونسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈیسک رکھیں اس یونین کونسل میں، اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے. تو کیونکہ وہ ہر یونین کونسل میں جو بھی ہمارے ٹائیگرز ہوں گے، وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ان سے وہ انفارمیشن گیدر کریں گے اور پتہ چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس میں کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے، وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو نادرا کے ڈیٹا بیس سے
دیکھے گا کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پہنچائیں گے. حماد اظہر اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اس کے اوپر اور بھی جو ہم کر رہے ہیں, ایک اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں, تو اس کی ابھی ڈیٹیلز حماد اظہر دیں گے. اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں حماد, کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ کو بتائیں, ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز, اور سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں, ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. کئی جگہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں نے معید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں, کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ ہاں گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے, لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہیں کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرون ملک پاکستانی ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے, یہ ہمارا VIP ہے اس ملک کا, کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر, ان کی ریمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں. اور میں ایمبیسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبیسیز ہیں, یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں, ان کا دھیان رکھیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایمبیسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں, اور ہماری جو لمیٹیشنز ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لا سکتے. میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوور ویو دے دیں اس کا, کرونا وائرس کا, کہ یہ دنیا کی ٹرینڈز جو آپ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ, صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انالائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹرینڈز کیا ہیں, دنیا کے اندر کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ آگے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں, اور ان سے پوری ایڈوائز لے کے ان کی انالیسس کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں, جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے. تو ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں, اور پھر ڈاکٹر ظفر آپ نے بھی پھر وہ جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں اب پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں. میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ, جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹیج تھی وینٹیلیٹرز کی, ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹیلیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا, اور بڑے سستے دنیا کے مقابلے میں. پھر وہ جو PPEs ہیں, جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلودنگ ہے, وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے. پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں, ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں, تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر ظفر آپ کو بعد میں بات کر دیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اسد پلیز آپ ذرا شروع کریں اوور آل. بتا رہے تھے ابھی کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے ان کے اندر اس بیماری کا جو اثر ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے یورپ کے اندر دیکھا یا امریکہ کے اندر دیکھا. اور جب یہ بیماری شروع ہوئی, پھیلاؤ شروع ہوا, تو کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس وقت کوئی آپ کے پاس زمینی حقائق اپنے ملک کے موجود نہیں تھے, تو آپ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا یا جو ایک ماڈلنگ کی جا رہی تھی تھیوریٹیکل ایک بنیاد کے اوپر, پرانی اپنی جو لرننگ سی اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے, اور اب اس وقت ہم تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد, 2 ماہ سے ذرا آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے, تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جیسے ابھی وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے. وہ ٹیمز جو یہ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ مدد کر رہی ہیں ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو صحت کے حالات ہیں
وہ آج سے 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی, اس کے آگے کیا ہوگا. تو اس میں ایک سے زیادہ ٹیم ہے, اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے ابھی وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اکوپمنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنسدانوں نے, جو انڈسٹری کے ادارے ہیں, انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپانس کیا, اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں, جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں, وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, اس میں جو پہلے کے اندازے تھے, اگر جو بالکل شروع کے اگر آپ کو یاد ہو جو اندازے تھے, وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی, اور کچھ تو ماڈل ایسے تھے جس میں لاکھوں اموات کی بھی بات کی جا رہی تھی. الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی. اموات کے اندر, کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے, اموات کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے. اموات کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں, جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں, تو ہم نے ابھی تک جو پیٹرن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10 سے 12 دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر اموات چل رہی ہوتی ہیں. جو پہلے جو ہے وہ 1-2 تھے, پھر 5-7 ہو گئے, پھر ابھی جو پچھلا 10-12 دن گزرے, آج سے 2-3 دن پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں, تو 15-16-17 کے قریب اوسط چل رہی تھی. اور اس کے بعد وہ سٹیپ چینج آتی ہے. تو ابھی ایک اور ہم سٹیپ چینج دیکھ رہے ہیں. پچھلے 3 دن کے اندر اگر ہم اوسط دیکھیں گے تو وہ تقریباً 21-22 اموات روزانہ کی بنیاد پہ بن رہی ہیں. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ قابو سے باہر ہونے والی بات نہیں. اسی طریقے سے وینٹیلیٹرز کے اوپر جو ہمارے مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر, وہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, وہ 50 اور 60 کے درمیان, 1-2 دن جو ہے وہ 50 سے بھی نیچے آئے, لیکن 50 اور 60 کے درمیان. اسی طریقے سے آکسیجن کے اوپر جو مریض ہیں ان کی ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ صرف آج کی صورتحال نہیں دیکھ رہے, بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال آگے کیسے جائے گی. اس میں خراب خبر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تجزیہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آگے اموات کے اندر مزید اضافہ ہوگا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی کہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا, اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. ایک تو یہ حقیقت ہے. دوسری حقیقت جو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, وہ معاشی حالات ہیں. اور وہ معاشی حالات بھی 2 مختلف لیول کے اوپر ہیں, 2 مختلف سطح کے اوپر ہیں. ایک تو وہ کہ حکومتی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو ریونیو حکومت لاتی ہے, جو حکومت کو محصولات ملتے ہیں, جس سے وہ پورا ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے, جس سے تمام جو ہے ویلفیئر کا کام بھی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے, ترقیاتی منصوبے بھی اس سے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو تقریباً 30 سے 35% کی کمی نظر آ رہی ہے جو کورونا کے آنے سے پہلے کی صورتحال تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک انفرادی سطح کے اوپر پاکستان کے ایک غریب شخص کے ساتھ, یا پاکستان کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ, پاکستان کے سفید پوش کے ساتھ کیا صورتحال اس وقت ہے. ابھی ایک ادارے نے ایک سروے کیا تھا, پاکستان کے اندر بھی کیا اور وہ تمام دنیا کے اندر بھی کیا, اور اس سروے نے بھی وہی دکھایا جو اس وقت عالمی کئی جو ہیں ریسرچ رپورٹس پبلش ہو رہی ہیں عالمی اداروں کی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں, اور پاکستان ان 10-15 ممالک کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر جو معاشی بوجھ پڑا ہے. اور کس کے اوپر؟ دوبارہ غریب کے اوپر, سفید پوش کے اوپر, متوسط طبقے کے اوپر. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے ابھی جو فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں, انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. NCC کا آج میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پیر یا منگل کو وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے, وزیر اعظم چیئر کریں گے اس کو, اور اس کے اندر ہم جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہاں سے آگے چلنے کی. ابھی ہم نے 9 مئی تک کا آپ کو فیصلہ کیا ہوا تھا جو تقریباً نصف رمضان تک کا ہے. وہاں سے آگے ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. اور امید یہ ہے کہ اگر پاکستانی جس طریقے سے معاونت کرتے رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے, اور میری تو درخواست ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جو آپ اپنے درمیان لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر بھی آئیں,
ان سے بھی درخواست کریں کہ اگر وہ احتیاط کریں گے تو تمام پاکستانیوں کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی جو بندشوں کی وجہ سے روزگار کا نقصان ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر مدد ساتھ رہی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تو امید ہماری یہی ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم فیصلے کریں گے تو ہم آسانی کی طرف جائیں گے. جی شکریہ. ڈاکٹر فیصل میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ اوور ویو دے دیں جو ڈیزیز کا, پھر ڈاکٹر ظفر. جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا, ہم روزمرہ کی بیسس پہ بلکہ دن میں کئی دفعہ جو دنیا بھر سے اعداد و شمار آتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان کے سے ہمیں اعداد و شمار مل رہے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں, ان کو اینالائز کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار سے ان کے ذریعے کچھ آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ تجزیہ کرتے ہیں اور تخمینہ لگاتے ہیں تاکہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس کی روشنی میں کیے جائیں. اس کے مطابق ابھی تک جو چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے, اور اب ہمارے اپنے پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, اتنی ان کی تعداد ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہیں اور اس سے اچھے نتیجے یا واضح نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا, نہ صرف کہ نئے کیسز کا تجزیہ ہوتا ہے بلکہ اموات اور وہ تمام لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں اور ان کی پروگرس کیسے چل رہی ہے, کتنے بہتر ہو رہے ہیں, اور خدا نخواستہ کتنے جو ہیں وہ اپنی جان ضائع جن کی ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کے بعد ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کم از کم اس طرح کی تیزی اس ایپیڈیمک میں نہیں جیسے کہ بہت سے مغربی ممالک میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی, جیسے یورپ میں یا امریکہ میں. اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم میسیج, اور اسد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان سب ممالک کی نسبت ہمارے اعداد و شمار کم ہیں, لیکن چونکہ اپنے معاشی سسٹم کو, اپنے ملک کے نظام کو اور سارے ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ سوچتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑے, جس میں ہم نے بزنسز اور کاروبار کھولے ہیں. اس ساری اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم تمام لوگ, ہر فرد اس ملک کا جو ہے, وہ اچھی چیزیں, وہ اچھی عادات جو ہم نے سیکھی ہیں, جس میں ہائیجین ہے, جس میں احتیاط ہے, جس میں اگر کھانسی ہے تو اپنے آپ کو کور کریں, بے جا کراؤڈز اور بھیڑ میں مت جائیں اور بے جا بھیڑ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سوچی ہیں اس کے اوپر ہم لگاتار اپنی نظر رکھیں اور ان کو, اچھی عادات کو نہ چھوڑیں. یہ جو ہماری آگے آنے والی اسٹریٹجیز ہیں اس کی کامیابی جو ہے اس پہ بہت حد تک منحصر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بطور پاکستانی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے گرد کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو ریلیکسیشنز ہیں یا ریسٹرکشنز میں کمی ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. شکریہ. اور ڈاکٹر ظفر آپ پلیز. شکریہ صاحب. جیسا کہ کہا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی شروع میں فرمایا کہ پاکستان میں جو تخمینے تھے ہمارے اس کی نسبت کیسز بھی کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ایران کا ذکر کیا, تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے اعداد و شمار ہیں, ایران میں اگر 5,500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں راؤنڈ اباؤٹ, تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں, اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں, جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے, ان میں سے 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے. تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے. میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی, وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے, ان کی نگہداشت پہ مامور ہیں, تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں
تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرح جو ہے 10-11% سے زیادہ ان کو انفیکشنز ہوئی ہیں. پاکستان میں یہ شرح بہت کم ہے، لیکن بہرحال یہ تشویش کی بات ہے. تو اس کے لیے ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گا. اور یہ جو صوبائی حکومتوں کی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں 2 وجوہات کی بنیاد پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. اب دستیابی کا مسئلہ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بہت ساری پروکیورمنٹ کی، اور دوسرے یہ کہ پاکستان میں اب N95 کے علاوہ تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے. اور N95 بھی اگلے ہفتے 10 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور لہٰذا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے. اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ NDMA نے ایک خصوصی سسٹم اختیار کیا ہے کہ جس کے تحت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ تمام بڑے ہسپتالوں میں براہ راست پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا اب آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں ملتی، بلکہ ایشو جو اب ہے وہ یہ کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ اس کا کافی irrational یوز بھی ہو رہا ہے. تو ہم جو قومی پروگرام جس کی میں نے بات کی اس میں ان تمام پہلوؤں کے اوپر کام کر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ان کو سپورٹ بھی دی جائے گی، اور جس میں کہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ بھی شامل ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ بھی شامل ہے. اور دوسرا جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا جی وہ یہ ہے کہ جو والنٹیئر ٹائیگر فورس کا جو پروگرام لانچ ہوا اس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر کیا. ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 17,000 سے زیادہ اس میں والنٹیئرز جو ہیں ان کا صحت یا طب کے شعبے سے تعلق ہے. وہ سارے ڈاکٹرز نہیں لیکن نرسز بھی ہیں ان میں پیرامیڈکس بھی ہیں. تو ابھی ہم نے ان کو ایک نیا کویسچنیئر بھیجا ہے 17,000 سے زیادہ لوگوں کو اور ان سے ہم نے ان کی ترجیحات معلوم کی ہیں، ان کی اسپیشلٹیز معلوم کی ہیں تاکہ پھر ہم ان کو ایسے کاموں پہ مامور کر سکیں ان کے اپنے علاقوں میں، ان کی اپنی یونین کونسلز میں، ان کی اپنی تحصیلوں میں، کہ جہاں وہ جو ہمارے ٹریسنگ ٹریکنگ اور کوارنٹائن کا جو پروگرام ہے جہاں پہ لوگوں کو ہاؤس آئسولیٹ بھی کرنا ہے، کوارنٹائنس میں بھی رکھنا ہے، یا جو روٹین کی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان علاقوں میں، تو ان میں پھر ہم ان کو یہ ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اس کام میں شامل کر لیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ کویسچنیئر موصول ہوا ہے تو پلیز اس کو بھر کے ہمیں بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا میں اب چاہوں گا کہ ثانیہ آپ جو اب تک احساس کا پروگریس ہے کدھر تک پہنچے پلیز وہ بتائیں. وزیر اعظم صاحب آج احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا 22واں دن ہے اور اب تک 66 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے. 12,000 روپے فی خاندان. 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں. یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے، ضلعوں میں کتنی جا رہی ہے، تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے، ہر صوبے میں، ضلع میں، تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی ہوئی ہے جو کہ pass.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اپنا صوبہ یا اپنا ضلع سلیکٹ کر کے تحصیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں، ان کو کتنی رقم کی ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں، کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں. شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً 10 دن پہلے کر دی تھی. میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ہماری
3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी थी उसमें रकम की तरसील जो है वो तकरीबन पूरी हो गई है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अभी रकम की जो तकसीम है अभी जारी है। और इस दूसरी कैटेगरी में तमाम वो लोग हैं जो कि 8171 की SMS के नतीजे में डेटा की जांच पड़ताल के नतीजे में हकदार ठहराए गए हैं। फ़िलहाल पूरे मुल्क में गिलगित से लेकर कराची तक 10,000 कैंपों में, सेंटर्स में, बैंक ATMs पे इन लोगों की रकम की तरसील इस वक्त जारी है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें हमें दुश्वारियाँ भी सामने आ रही हैं। रोज़ाना 5 बजे हम मीटिंग करते हैं अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ, अपने फील्ड ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि हम इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि कहाँ लिक्विडिटी का मसला आया है, यानी कि पैसे की तरसील का मसला कहाँ आया है, कहाँ हमें कनेक्टिविटी का मसला आया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ इंटरनेट के ज़रिए पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से होती है, डिजिटल सिस्टम से होती है। अंगूठे लगा के अब पैसे लिए जाते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा अमल दखल है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम जायज़ा लेते हैं कि कहाँ मसाइल आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या हमने करना है। जो लॉजिस्टिक मसाइल आ रहे हैं उनका भी रोज़ाना हम जायज़ा लेते हैं। और जो बदउनवान अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पूरा जो हुकूमती निज़ाम है वो बहुत ही मुतहर्रिक है। रोज़ाना की बुनियाद पे FIRs भी होती हैं, लोगों को जेलों में भी डाला जाता है जो भी इन मासूम लोगों की पैसों में कटौती करते हैं। पाकिस्तान की टेलीविज़न की तवस्सुत से मैं लोगों को ये भी 2 ज़रूरी ऐलानात आप तक पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि 2 चीज़ों को लोगों के बहुत सवाल होते हैं। पहले तो ये कि ये कब ख़त्म होगा, और जिन लोगों को वो मैसेज आया हुआ है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है उनको हतमी SMS मैसेज कब मिलेगा। तो मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगले 10 दिन में आपको हतमी मैसेज ज़रूर मौसूल होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जब वो जाते हैं सेंटर अपने पैसे निकालने तो उनके अंगूठे काम नहीं करते। ये तमाम नए हकदार लोग हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी नादरा के दफातर में उनके अंगूठों के निशान की जो वेरिफिकेशन है तो वो दोबारा से होनी है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है। नादरा के दफातर कल से बतदरीज खुलते जा रहे हैं, और जिन लोगों को भी ये शिकायत आएगी उनको नादरा के दफातर में उनकी अंगूठों की वेरिफिकेशन के बाद रकम की तरसील में आसानी आएगी। इसी से एक और मुंसलिक बात, जो नादरा के दफातर से मुंसलिक बात है, वो ये है कि कुछ ऐसे हकदार ख़ानदानों में जिनमें सरबराह की वफ़ात हो चुकी है और सरबराह की वफ़ात का इंदराज नादरा के डेटाबेस में नहीं हुआ, उनको रकम की हसूली में मुश्किलात हैं। हमें मालूम है कि उनको मुश्किलात हैं, मगर उनको भी नादरा के दफातर में जाके और डेथ रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ताकि उनके ख़ानदानों में जो दूसरे हकदार लोग हैं उनके CNIC पे रकम की तरसील का मैसेज उनको मौसूल हो सके और हम उसकी ऑथराइजेशन अपने बैंकों को जारी कर सकें। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जब तक आपको हमारी तरफ से तारीख़ वाला हतमी मैसेज ना आए, क्योंकि हमारे तरफ से एहसास की तरफ से जिन ख़ानदानों की निशानदेही हो जाती है कि वो हकदार हैं, उनको एक आखिरी हतमी मैसेज आता है जिस पे ये लिखा होता है कि आप अपनी रकम इस तारीख़ को जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार सेंटरों में जाएंगे तो वहाँ बहुत लाइनें, गैर ज़रूरी लाइनें लगती हैं, और कोविड-19 के तनाजुर में हम वो लाइनें हर सूरत में कम रखना चाहते हैं, समाजी फासले को हर सूरत में मलहूज़ रखना चाहते हैं। तो मेरी दोबारा आपसे गुजारिश होगी कि जब तक आपको एहसास की तरफ से 8171 से SMS ना आए तब तक आप लाइनों में ना लगें, और इस बात को का ख़ास ख्याल रखें कि 8171 का मैसेज ही हमारी तरफ से होता है, क्योंकि इस वक्त बहुत से फेक मैसेजेस जो हैं वो भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं और आपके टेलीफोन्स तक पहुंचेंगे। तो धोखे में ना आइए, सिर्फ 8171 के मैसेज पे ही, तारीख़ वाले मैसेज पे अपने पैसे लेने जाइए।
शुक्रिया सानिया। मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कभी भी इतना ज़्यादा पैसा इतने थोड़े वक्त में और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके में कभी भी पाकिस्तान में इस तरह, बल्कि शायद ही किसी मुल्क में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। मुझे खुशी इसकी इसलिए भी है कि हम एक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक फ़िलाई रियासत बनाना चाहते हैं, और फ़िलाई रियासत के लिए ये जो डेटा बेस तैयार हो रहा है और ये जो तरीक़ाकार है पैसा देने का, ये इंशाअल्लाह आगे हमें बड़ी मदद करेगा कि हम कैसे एक सारे मुल्क को मैप करें, मुल्क के मुस्तहिक लोगों को पास हमारा डेटा हो और हमारा मुसलसल कोशिश हो कि इन लोगों को हम कैसे ऊपर उठाएं। और ये चाइना अगर आज एक अजीम मुल्क बना है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने निचले तबके को ऊपर उठाया था और तब वो एक अजीम मुल्क बना है। हमाद अजल, मैं आप चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताएं ये जो आपने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का प्रोग्राम बनाया। वज़ीर आज़म साहब, हमारा जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसकी 2 दिन पहले काबीना ने मंजूरी दी है, उसका नाम है वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज। और इस पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार पाकिस्तान में मुस्तफ़ीद होंगे। 50 अरब रुपए रकम इसके लिए मुख्तस की गई है। और इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि छोटे कारोबार जिनका 5 किलोवाट और 70 किलोवाट तक का सनती कनेक्शन है, 5 किलोवाट का कमर्शियल और 70 किलोवाट का सनती कनेक्शन, हुकूमत पाकिस्तान जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 माह का उनका बिजली का बिल अदा करेगी। उनकी पिछली कंजम्पशन हिस्ट्री, यानी कि उनकी पिछली जो खपत है बिजली की, उसको देख के 3 माह का जो क्रेडिट है, 3 माह की जो रकम है, उनके आने वाले बिल में, अगले बिल में, जो अगला बिल आपके पास आ रहा है उसके अंदर जमा करा दी जाएगी और वो ये रकम अगले 6 माह में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम समझते हैं कि 35 लाख छोटे कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। 5 किलोवाट के जो कमर्शियल कनेक्शन है, 95% कमर्शियल कनेक्शन का वो हिस्सा बनते हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। 80% जो पाकिस्तान में सनती कनेक्शन है वो 70 किलोवाट के हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका तमाम इंतज़ाम कर लिया गया है। और अगला इंशाअल्लाह ताला जो बिल आपको मई के महीने में मौसूल होएगा, उसमें आपको आपके 3 माह के बिजली के बिल की खपत के लिए जो रकम है वो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा, वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ फ़ंड जो है उसको हम मर्ज कर रहे हैं मज़दूर का एहसास प्रोग्राम के साथ। और ये फ़ैसला किया गया है कि जो शख्स भी 1 रुपया देगा, या मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 1 लाख रुपया वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फ़ंड में देता है तो हुकूमत पाकिस्तान उस 1 लाख के बदले में 4 लाख रुपए जो है वो उस अकाउंट में साथ डिपॉजिट कराएगी। और इस पैसे का हम करेंगे क्या? ये रकम इस्तेमाल होएगी उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हुए हैं कोरोना की वजह से, जो ले ऑफ हो गए हैं, जिसमें दिहाड़ी के मज़दूर शामिल हैं, मुलाजमीन शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ सनतों में, कारोबारों में, दुकानों में काम करते थे। और इनके लिए एक अलहदा पोर्टल बनाया जाएगा एहसास के अंडर, और वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। और हफ्ते वाले रोज़ जब वज़ीर आज़म ये पैकेज अनाउंस करेंगे तो वहाँ पे ये तफसीलात भी दी जाएंगी। और हम समझते हैं कि इससे लाखों की तादाद में जो बेरोज़गार मज़दूर हैं, जो बेरोज़गार अफराद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया हमाद। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में देखें, सारी दुनिया के अंदर कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है। ज़्यादातर आपने अमीर मुल्कों का देख लिया, अमेरिका क्या कर रहा है, कितने उन्होंने पैसे अब तक रिलीफ पैकेज दिए हैं। उनके लिए आसान था बेरोज़गारों को पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके सारे जो बेरोज़गार हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उनके अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो सीधी तरह रजिस्टर करता है और उसके ज़रिए हुकूमत के लिए बड़ा आसान है उनके बैंक अकाउंट्स में सीधे चेक भेज दें। हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, जिधर ज़्यादातर हमारा जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तकरीबन 75% से कोई कहता है 80%, इसके बीच में वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो भट्टों पे काम करते हैं, जो आम छाबड़ी लगाते हैं। ये सब लोग मुतासर हैं। तो इसलिए हमारी जो मेरी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी शुरू में कि जैसे ही जब हमें लॉकडाउन करना पड़ा तो सारा हमें ये खौफ आना शुरू हो गया कि अमेरिका और यूरोप का तो और प्रॉब्लम था, उनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है।
اور ان کے پاس اپنے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں کیونکہ وہ سب رجسٹرڈ ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بہت ایک ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں جدھر ایک سارا دن کام کر کے ایک چھابڑی والا یا ایک دہاڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, وہ اگر بے روزگار ہو جاتا ہے اور 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے, تو ان کے لیے تو ان کے پتہ نہیں آیا, اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر. لہٰذا یہ پہلے تو احساس کیش پروگرام ہے, اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ میں ہفتے کو اناؤنس کروں گا اور اس کی تفصیل آپ کو دوں گا. یہ بہت بڑا پروگرام ہے. کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو امیجیٹلی انشاءاللہ جو کیش پہنچ جائے گا, یہ جو ہمارا 12,000 کا پروگرام ہے. تو جو بچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو ہم اب رجسٹر کریں گے سیٹرڈے سے شروع کریں گے, اور پھر جو ہمارے یہ ٹائیگر فورس ہے یہ ہر یونین کونسل میں جا کے ڈیسک رکھے کہ وہ رجسٹرڈ کرے گی ان لوگوں کو, اور ان میں سے کئی سفید پوش بھی ہیں جو مشکل میں ہیں, ان کو رجسٹر کرے گی. اور پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک آپ جو مجھے فنڈز دیں گے پرائم منسٹر ریلیف یہ کرونا ریلیف میں, ایک وہ 1 روپیہ اگر وہ آئے گا ان کو دینے کے لیے بے روزگاروں کو, تو 4 روپے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اس کے ساتھ. 1 لاکھ اگر وہاں سے آئے گا تو 4 لاکھ, 5 لاکھ ہمارے پاس ہو جائے گا پیسہ دینے کے لیے یہ جو بے روزگار ہمارے مزدور ہیں, سفید پوش لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی پروگرام شروع کریں گے. لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ہم وہ وقت گزار لیں جب تک ہم لاک ڈاؤن کم کرتے جائیں. وہ جس طرح آپ کو دیکھ لیا کہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ڈاکٹر فیصل پورے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, آپریشن سینٹر ہے, وہ ہر روز ایویلیویٹ کرتا ہے, اس کے مطابق جا رہے ہیں, صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ہم یہ ایز ڈاؤن کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. کبھی بھی گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی, تو ان تک تو صرف جب تک ہم روزگار نہیں دیتے اور ہم روزگار کے موقع نہیں فراہم کرتے, جس طرح کنسٹرکشن ہے, جس طرح انڈسٹری ہے, جس طرح ٹیکسٹائل ہے, تو تب تک تو پوری طرح لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اب سے تب تک انشاءاللہ کوشش کریں تک زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم اس کا مقابلہ کر کے جیتے گی. اگر گورنمنٹ آپ کو صرف کہتی ہے کہ جی اگر ہم مسجدوں میں جانا ہے تو آپ اپنے اندر فاصلے پیدا کریں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو ہم سب کا ہے. اگر ہم جیسے جیسے کھولیں گے اور ہمیں کھولنا ہے, جس طرح ایران نے کھول لیا, ایران کے ہمارے بہت برے حالات ہیں, انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا ہے کاروبار کے لیے. اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے. لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے, قوم ذمہ داری لے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈسپلن کرنا ہے, ہم نے بچنا ہے. یہ بڑی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے, جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں, نمازی وہاں جائیں تو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک ذمہ دار قوم, ایک آزاد قوم خود ذمہ داری لیتی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے, وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی, ایک آزاد قوم اس طرح نہیں کرتی. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم, ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا, سب اکٹھے مل کے اس مشکل وقت سے نکلیں. میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے, اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ, اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ, کمزور طبقے پہ, غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے, اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم بوجھ پڑے. شکریہ, اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان
قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جیسے ممالک کے لیے آسان تھا کہ وہ بے روزگاروں تک پہنچ جائیں. پاکستان میں چونکہ مزدور اور دہاڑی دار رجسٹرڈ نہیں ہے، لہٰذا کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک پہنچا جا سکے. وزیر اعظم عمران خان اپنے وزراء اور معاونین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو خدشات تھے کہ 30 اپریل تک کیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، خدا کا شکر ہے کہ کیسز اتنے زیادہ نہیں بڑھے. ساتھ میں انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے بات بھی کی اور ساتھ میں احساس کفالت پروگرام، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اور ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی کریں گے. وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو ایک میسج کرنا پڑے گا. میسج میں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر 1 روپیہ دیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کے عوض 4 روپے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیں گے جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ کہیں میں جائے گا بلکہ ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نیب نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ 2019 کے دوران 51,591 شکایات موصول ہوئی ہیں. 40,123 کیسز کو پہلے ہی نمٹایا جا چکا ہے جبکہ 13,299 شکایات کو نمٹانے کے لیے کارروائی جاری ہے. 221 انویسٹیگیشنز میں سے 217 مکمل ہو چکی ہیں جبکہ 335 شکایات پر تفتیش جاری ہے. نیب نے مجموعی طور پہ 179 میگا کرپشن ریفرنسز میں سے 101 ریفرنسز دائر کیے ہیں جس میں سے 46 ریفرنسز پہلے ہی نمٹا دیے گئے ہیں. 1275 کرپشن ریفرنسز کی مالیت 943 ارب روپے سے زائد ہے. دوسری جانب وزیر قانون فروغ نسیم میڈیا میں شیئر کیے جانے والے نیب ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کو جعلی قرار دے چکے ہیں. جبکہ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ میڈیا میں گردش کرنے والا نیب کا ترمیمی مسودہ پی ٹی آئی منشور کے خلاف ہے. نئے آرڈیننس پر نیب اپوزیشن اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے. ترمیم نیب کی مشاورت سے ہوگی. کہا اپوزیشن کی خواہش ہے کہ نیب کے اختیارات محدود کیے جائیں. اس وقت دوبارہ آرڈیننس بنا رہے ہیں، اس میں نیب سے بھی مشاورت کریں گے، اتحادی جماعتوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی. اس کے بعد جو بھی کنسنسس ڈیولپ ہوگا اسی کے مطابق ترمیمی آرڈیننس تیار کیا جائے. نیب ہمارے حکم کے اوپر کچھ کرتی تو سب سے پہلے تو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ میرے بھائی واپس آئیں گے اور ان کو واپس لے کے آؤں گا، اور نیب کو بالکل لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ ان کا ایک مجرم یہاں سے کچھ وعدے وعید کر کے گیا تھا، نہ آج تک کوئی علاج ہوا ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی خبر اخبار نہ رپورٹ آئی ہے. شہباز شریف صاحب کے اپنے کیسز ہیں، اس میں بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں جن کے اوپر آج تک شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا. فورینسک آڈٹ کرنا ایک بڑا ہی تفصیلی کام ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید گو سلو ہو رہا ہے ان کو بالکل جواب 3 ہفتوں کے اندر مل جائے گا. سب سے اہم معاملہ آئی پی پیز کے اندر جو ٹرمز ہیں وہ بڑی انفیئر ٹرمز ہیں جس کے مطابق منافع کی مد میں بہت زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے جو کہ ایگریمنٹ ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی روح کے بالکل برخلاف ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور میں جوائن کرے ہیں نیب کے سابق ڈی جی شہزاد بھٹی. شہزاد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے شام رمضان کو وقت دیا. شہزاد بھٹی صاحب آرڈیننس کا ایک جعلی مسودہ چلایا گیا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ وزیر قانون کو کہنا پڑ گیا کہ میں نے تو ابھی اس پہ کام بھی شروع نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کا جعلی مسودہ چلایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو یہ کیا واقعی مسودہ فیک ہے جو کہ میڈیا پہ چلایا گیا ہے کہ یا فیک نہیں ہے؟ کیونکہ اگر تو فیک ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ نے نہیں لیک کیا، یہ کہیں اور سے لیک ہوا ہے گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے کہ تب اگر گورنمنٹ اپنی امینڈمنٹس لائے تو اس کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے کہ جی دیکھیے یہ تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور امینڈمنٹ بھی کچھ نہیں کی ہے، اصل تو یہ تھا، ہم نے تو یہ سجیشن دیے تھے. لیکن اگر یہ فیک نہیں ہے یعنی اسی میں سے ہی امینڈمنٹس آنی ہیں جو بھی نیا آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ لیک کیا گیا ہو سکتا ہے کہ جی صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ پلس لینے کے لیے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جب پچھلی امینڈمنٹ آئی تھی جو کہ لیپس ہو گئی ہے، وہ اس کے اوپر بھی ملا جلا رجحان تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو آپ کرپل کر رہے ہیں. مس یوز آف اتھارٹی کو آپ نے لنک کر دیا تھا کہ جب تک اس کا مانیٹری بینیفٹ جو ہے وہ نہیں سامنے آتا آپ کسی کو مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر پنش نہیں کر سکتے. یعنی گڈ
अगर वो गुड फेथ का उसके अंदर ऐड कर दिया था कि अगर कोई ऑर्डर गुड फेथ पर दिया गया है तो उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। बट एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी मुसव्वदा मीडिया पे गर्दिश कर रहा था उसमें क्या ऐसे नुकात हो सकते हैं जो नैब को पसंद नहीं आए होंगे? मिसाल के तौर पे जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो है उसके हवाले से इस एक्ट में कोई चीज़ शामिल नहीं थी। 1 अरब रुपए से कम का अगर कोई माली करप्शन है उससे उस पर नैब की कोई दस्तरस नहीं थी। क्या आपको लगता है कि नैब को प्रिसाइसली इन चीज़ों पे एतराज़ था? देखिए, बात नैब के इतराज़ की नहीं है। नैब तो इतराज़ करने की पोजीशन में नहीं हो सकता। वो एक अदारा है जिसको जो कानून दे दिया जाएगा उसने उसके ऊपर अमल करना है। बात ये आती है कि आप अगर 1 बिलियन की कदगन लगा देते हैं कि नैब 1 बिलियन से ऊपर का केस करेगी, नीचे का नहीं करेगी, तो मुझे ये बताइए कि क्या शफात डिसाइड करेगा या मैं डिसाइड करूंगा कि ये जो आने वाला केस है ये बिलियन का है, ये बिलियन से 1 रुपए कम का है, ये बिलियन से 1 रुपए का ज्यादा है। आप ये डिस्क्रिप्शन चेयरमैन को दे रहे हैं कि चेयरमैन जिसको छोड़ना चाहे उसको कह दे कि जी ये बिलियन से 1 रुपए कम था, और छोड़ना चाहे उसको कह दे 1 रुपए ज्यादा था, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। क्योंकि नहीं पता नहीं लग सकता कि टोटल अमाउंट कितना है। इसी तरह आपने चेयरमैन से अरेस्ट का भी जो है वो भी आपने उससे इख्तियारात ले लिए हैं। आपने सेक्शन 12 को उड़ा दिया कि वो किसी एसेट को फ्रीज नहीं कर सकता। अगर वो फ्रीज नहीं कर सकता तो अगर जितनी देर में आप अदालत में जाएंगे और अदालत उसकी बुला के पूछेगी कि भाई ये किसका है, क्यों दिया था, उतनी देर में वो बेच के खा जाएगा और उसके बाद आप हेयरिंग होती रहेगी। एसेट तो हाथ से निकल गया ना। नैब का असल काम होता है बिल्कुल टुटलेस हो जाएगा नैब इस अगर ये जो मुसव्वदा मीडिया पे चलाएगा अगर ये असली साबित हो जाए या उसकी तजावीज़ असली साबित हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डोमेस्टिक परवाजों की बंदिश में 7 मई तक तौसीह कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन। देखिए, बिल्कुल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटम जारी कर दिया गया है। तमाम इलाकाई परवाज़ों पर बंदिश चूँकि आज 30 मई तक थी उसमें तौसीह कर दी गई है, 7 मई तक तौसीह की गई है और इस तरह से तमाम इलाकाई एयरपोर्ट पर कोई भी इलाकाई परवाज़ें ऑपरेट नहीं हो सकेंगी। और ख़ास तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट की जानिब से नोटम जारी किया गया और हिदायत जारी की गई, सिर्फ जो मखसूस परवाज़ें जो चार्टर तैयार हैं उनको इजाज़त होगी, बाकी किसी को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी इलाकाई ऑपरेशन के लिए। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाउद्दीन इस हवाले से महंगाई फराहम करने का। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं BRT मंसूबे की। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 मई को समाअत करेगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल KP समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पेशावर का BRT मंसूबा जिसको अगर सब कुछ मामूल पे रहता तो अप्रैल तक मुकम्मल हो जाना था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है उस वजह से ये मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। अब ज़रा हम आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं क्योंकि अब टाइम आप देखें शफात ऑलमोस्ट 5:30 हो गए, इनफैक्ट 5:45 होने वाले हैं और आप लोग अपने किचन में इफ्तार के वाले से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज हम आपको क्योंकि खाना जब खाएंगे तो उसके बाद मीठा तो ना ज़रूरी है ना शफात? बेशक, बिल्कुल ऐसा, आई टोटली एग्री, मैं इंडोर्स करता हूँ। इंडोर्स करते हैं इस बात को। तो फिर हम आपको आज सिखा रहे हैं पाइनएप्पल डिजर्ट बनाना। पाइनएप्पल के टुकड़ों के ऊपर हल्का फुल्का जो आप देख रहे हैं ना, ये लाल जो है मतलब जो सुर्ख रंग, ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हमने देखी आज। और ये झटपट किस्म की रेसिपीज होती है ताकि घर के जो मर्द हजरात हैं वो भी रेसिपीज ट्राई कर लें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। कल हमने बात की थी कि फ़न की दुनिया का एक बड़ा आर्टिस्ट इरफान खान कैंसर की नज़र हो गए और आज भी हमारे पास एक और ऐसी खबर है कि बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर जिन्होंने 4 दहाइयों तक बॉलीवुड पे राज किया है वो भी कैंसर की वजह से जाम हक हो गए। 150 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में की थी और अगर इनकी बीमारी के हवाले से बात करें तो 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर डायग्नोस हुआ था। उसके बाद वो एक काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए शफात अमेरिका में भी रहे थे जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट जारी थी। जी जनाब, और इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ
فلم کرٹیک اور پرسنالٹی پروفائلز میرے خیال میں پاکستان میں یا دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسی سیلیبریٹی ہو جس کا انہوں نے پروفائل بڑی بہترین طریقے سے نہ لکھا ہو. ہمارے آپ کے جانے مانے جناب عمیر الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عمیر ہمیں اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونے کے لیے. تھوڑا بتائیے گا رشی کپور کے بارے میں اور عرفان خان, یہ دو بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں جن کی اچانک ایک اوپر نیچے 2 دنوں میں یہ دونوں انتقال کر گئے. کچھ بتائیے گا ان کے حوالے سے. دیکھیے رشی کپور جو تھے وہ اپنے زمانے میں جب آئے تھے 1973 میں تو اس وقت اینگری ینگ مین کا زور تھا. ونود کھنہ, امیتابھ بچن, شتروگھن سنہا یہ جو تھے اس زمانے کے ایکٹرز تھے, ہیروز تھے. اور راجیش کھنہ کا دور ختم ہو چکا تھا. تو ایک ایسا ایکٹر جو ایک پیارا سا لڑکا جو رشی کپور تھے, انہوں نے رومانٹک گانے, رومانٹک ایکٹنگ سٹارٹ کی, کامیڈی کی, ٹینی جو فلمز ہوتی تھیں وہ کی, اور 1970s میں تو یہ ایسی انہوں نے اچھا خاصا کام کیا. پھر 80s میں جا کے وہ تھوڑا میچور ہوئے, اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں گھر کیا انہوں نے اپنی بہت ساری ہٹ فلموں سے. آپ سوچیے کہ 70s اور 80s کے موسٹلی جو اچھے گانے ہیں جو آر ڈی برمن نے کمپوز کیے ہیں, جو لکشمی کانت پیارالال نے کمپوز کیے, وہ انہی پہ پکچرائز ہوئے ہیں. جس میں رفیع صاحب کے گانے ہو گئے, کشور کمار ہو گئے, اور شریندر کے ہو گئے جو ان کے ایک گلوکار تھے جو خاص طور پہ ان کے لیے گاتے تھے. اب شاہ رخ خان, عامر خان. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم آج کل بھارت میں مسنگ دیکھتے ہیں وہ ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں اور جو سیلیبریٹیز ہیں وہ پاپولر نیریٹیو, جو سیاسی پاپولر نیریٹیو اس وقت بھارت میں ہے, وہ اس کے اگینسٹ بہت کم لوگ آتے ہیں. رشی واز ون آف دوز پیپل جو کہ ابھی بھی بات کرتے تھے اور محبت کی اکراس دا بارڈر بات کرتے تھے. انفیکٹ عمیر, جب کرونا وائرس کا بھی جب آؤٹ بریک ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی ٹویٹ کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ویسے خیال کریں کیونکہ وہ اتنی محبت پاکستان کے لوگوں سے بھی کرتے ہیں. دیکھیے ان کا رشی کپور کی بک جو آئی تھی آٹو بایوگرافی, اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی تھی, ان کی بیگم نے لکھی تھی کہ فلسطین کا معاملہ ہو رشی کپور ٹویٹ کرتے ہیں, سرفراز نواز کی 9 وکٹیں والا معاملہ ہو رشی کپور ٹویٹ کریں گے, پاکستان انڈیا کا معاملہ ہو رشی کپور. کیا ان کو کوئی ہر چیز پہ ٹویٹ کرنا ہوتا تھا, اور کہہ رہے ہیں ہم لوگ روز صبح چیک کرتے ہیں بیٹھ کے کہ رات میں کیا ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے آج ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو آپ کو یاد, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ آئی ایم اے بیف ایٹنگ ہندو, کسی کوئی پرابلم ہے تو آ جائے میرے پاس. یہ بہت بڑی بات ہے, انڈیا میں اب کوئی نہیں کہہ سکتا یہ چیز. تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. انہوں نے ایک انٹرویو ابھی لیٹلی دیا تھا, اس میں کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتا ہوں پشاور تاکہ وہ اپنے دادا کا آبائی گھر دیکھیں. صحیح کہہ رہے مگر میں نہیں جا سکتا. عمران خان سے ان کی دوستی, شعیب اختر سے ان کی دوستی, وسیم باری کی یہ فین, سرفراز نواز ان کے دوست. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ آخری بریڈ رہ گئی, اس کے بعد تو ہم بالکل الگ ہو چکے ہیں دونوں انڈیا پاکستان. عمیر بڑا مس کریں گے جب بھی پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوا کرے گا تو رشی کپور کی جو ٹویٹس ہیں وہ بہت زیادہ انٹرٹین کیا کرتی تھیں. اچھا, صرف رشی کپور نہیں بلکہ کینسر کی وجہ سے کل عرفان خان بھی وہ جاں بحق ہو گئے. ان دونوں کے بارے میں کہے گا بڑا وائڈ اب ایک جو ایک آ گیا ہے چل بسے, اور بڑا ایک وائڈ کریٹ کر گئے دونوں بالی ووڈ انڈسٹری میں. دیکھیے عرفان خان جو تھے وہ, مجھے ایک افسوس رہے گا 2004 میں پاکستان آئے تھے تو میں ان سے نہیں مل سکا تھا, اس لیے کہ کارا فلمز میں یہ آئے تھے, میں اس زمانے میں نیا تھا تو مجھے انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا کوریج کے لیے, تو وہ میری ملاقات نہیں ہو پائی تھی. لیکن پھر ٹیلی ویژن کی ساری فلموں کے تھرو جو ہے ہم نے ان کو جانا. آپ دیکھیے کہ ہالی ووڈ میں انہوں نے کام کیا کمال, انہوں نے بالی ووڈ میں کیا کمال. جس فلم کے اندر آتے تھے یہ اس میں ایک الگ سے نکلتے تھے. ایون ٹام ہینکس تک نے کہا کہ وین عرفان خان از ان دی روم ہی از دی کولسٹ پرسن. ایگزیکٹلی, آپ سوچئے. اور یہ حالانکہ اسپائڈر مین جب آئی تھی میرے خیال میں, دی امیزنگ اسپائڈر مین, تو اس میں بھی میرے خیال میں عرفان کا بڑا ایک چھوٹا سا کیمیو تھا, لیکن لوگ اس پہ بھی جو ہے نا بڑی وہ ڈسکشن میں رہی تھی وہ بات. جوراسک ورلڈ میں تھے, لائف آف پائی میں تھے, اسلم ڈاگ ملینئر میں تھے, نیم سیک کے اندر تھے. تو اتنی ساری فلمیں انہوں نے کی ہیں, اور ابھی بھی پزل ان کی آئی تھی 2-3 سال پہلے. تو عرفان خان واز این انکریڈیبل ایکٹر. انفرنو میں تو کمال کر دیا تھا انہوں نے. صحیح, تو ہم سب جو ہے فین ہیں ان کے بھائی, اور افسوس سب کو ہوا ہے. ایک آدمی نے بھی غلط ان کے اگینسٹ ٹویٹ نہیں کی ہے, سب تعریف پہ ٹویٹ کریں. بالکل, بہت شکریہ جی عمیر الوی صاحب ہمیں اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کو اور یہ ڈسکشن ہمارے ساتھ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جی. وزیر اعظم کی پریس سیکرٹری جناب شاہرہ شاہد پرنسپل انفارمیشن آفیسر تعینات کر دی گئی ہیں. اہم تعیناتی دیکھنے میں آئی ہے. وزیر اعظم کی پریس سیکرٹری شاہد پرنسپل انفارمیشن آفیسر تعینات ہو گئی ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں, وزیر اعظم کی پریس سیکرٹری شاہرہ شاہد
प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात हो गई हैं। और इस वक्त घरों के किचन में इफ्तार की तैयारियां शुरू हैं। कोरोना की वबा के माहौल में बाजार से इफ्तारी खरीदने के बजाय घरों में लोगों ने अब इफ्तार बनाना जो है उसको ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा महफूज है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा हिना दीदार मौजूद हैं एक घर में जहां पर इफ्तारी की हो रही हैं मज़ीद तैयारियां, तो उनसे जानते हैं। जी हिना। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि इफ्तार की तैयारी में ख़वातीन किचन में काफ़ी बिज़ी नज़र आती हैं। तो ऐसी एक फ़ैमिली के साथ हम मलीर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के माहौल के बारे में हम बताते हैं कि इफ्तार की तैयारियाँ खूब जोश व खरोश के साथ जारी है। शरबत बनाया जा रहा है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और मज़े की खुशबू आ रही है मुझे। तो बात करते हैं इनसे। अच्छा, आप बताइएगा कि आज इफ्तार में क्या क्या बन रहा है? जी, आज मैं पकोड़े बना रही हूँ और समोसे, क्योंकि हमें बाहर से तो मंगाना नहीं है। वैसे भी बाहर की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की सेहत के लिए मुज़िर होती हैं हमारे लिए, तो इसीलिए इस वक्त लोड भी ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो सब कुछ घर में ही बनाना पड़ रहा है माशाल्लाह से। पकोड़ों की तैयारी जारी है और यहाँ पर एक और खातून मौजूद हैं जो फ्रूट की कटिंग कर रही हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि बाहर जलेबी, पकोड़े और इस तरह के स्टॉल्स पर पाबंदी है, तो आप क्या कहेंगी, घर पर खाना बनाने का क्या लोड बढ़ गया है? हाँ जी, बिल्कुल, लोड तो बहुत बढ़ गया है। ऊपर से फिर बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं कि अब जो बाहर से चीज़ें नहीं हम लेकर आ रहे हैं तो वो उन्हें घर के अंदर तैयार चाहिए, तो इसलिए जो है वो लोड बढ़ गया है। पहले हम लोग खाना मंगाते थे, खाना घर में बना लेते थे और जो दूसरी चीज़ें बच्चे फरमाइश करते थे, कभी हमने ऑर्डर कर ली पिज़्ज़ा वगैरह, अब ज़ाहिर है हम फ्रोज़न हम घर में ही बना रहे हैं, बाहर से हम फ्रोज़न ले नहीं। अब सब कुछ घर पर ही बन रहा है? बिल्कुल, हमने अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेसिपीज़ घर में भी ट्राई की हैं मुख्तलिफ, और बच्चे उससे खुश रहते हैं। फिर उनको जो है वो एक बाहर जाने की भी, जो बच्चे बाहर जाने की नियत करते हैं, उससे वो थोड़ा रुक जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इफ्तार की तैयारी में जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो A to Z सब घर पे उसकी तैयारी जारी है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पकोड़े की, फ्रूट्स की और चाट की भी तैयारी जारी है। तो जनाब, ये है आज जो हमने आपको बताया कि क्या तैयारियां जारी हैं घरों में। आज एक और अहम इवेंट होने जा रहा है। रात 11:39 पे चांद की तरफ निगाह कीजिएगा। चांद उस वक्त प्रिसाइसली काबतुल्लाह के ऊपर होगा। ये बड़ा अच्छा वक्त होता है कि जब वो लोग हकीकतन अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जद्दा फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक चांद रात को 11:39 पर मक्का मुकरमा के उफ़क़ पर नजर आएगा। सो ये टाइम अभी से नोट कर लें, जॉट डाउन कर लें और चांद को उस वक्त देखना मत भूलिएगा। तो अब जनाब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 4:03 पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफात अली और मधिया नकवी को दीजिए इजाज़त। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।